بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم جس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، یہ موضوع یقیناً آپ کو بہت ہی دلچسپ اور معلومات افزا معلوم ہوگا اور آپ کے علم کی نئی جہتیں کھولنے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوع پر گفتگو شروع کریں، سب سے پہلے تمہیدی طور پر کچھ باتیں جو آج کل کے زمانے کے اندر پائی جاتی ہیں، ان چیزوں کو جان لینا نہایت ہی ضروری ہے۔ چنانچہ موجودہ زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، جس کے اندر نت نئی ایجادات آئے روز دیکھنے اور سننے میں آتی رہتی ہیں، اور اس زمانے کے اندر وہی ملک اور وہی قوم دنیا پر برسر اقتدار اور ترقی کو حاصل کر سکتی ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر مہارت تامہ رکھتی ہو۔ اور خوش قسمتی سے یا یوں کہیے بدقسمتی سے مسلمانوں کا ماضی اس معاملے میں بہت ہی سنہرا تھا، لیکن مسلمانوں کی بد انتظامی، آپس کے اختلافات اور آپس کے انتشار، اسی طرح مسلمانوں کا دنیا پرستی کی طرف مائل ہونا اور علم اور حکمت سے دور ہونا، اور دوسری طرف کچھ اغیار کی سازشیں، ان ساری چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت پیچھے رہ گئے، اور آج مسلمانوں کو یہ طعنہ سننے کو ملتا ہے کہ پوری دنیا کی زیادہ تر ٹیکنالوجی غیر مسلم اقوام کے ہاتھ میں ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اس کے فاؤنڈر ہوتے اور مسلمان اس کے بانی ہوتے اور ان کے ہاتھ میں پوری دنیا کی ٹیکنالوجی ہوتی، لیکن ہم اس کی حقیقت الٹ میں دیکھتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو علمی اور معلوماتی ذوق زمانے گزشتہ کے اندر یعنی زمانے ماضی میں پائے جاتا تھا، وہ مسلمانوں میں ناپید ہو گیا، اور رہتی سہتی کسر مسلمانوں نے کے آپس کے اختلافات میں لگا لی، جس کی وجہ سے مسلمان علم اور حکمت سے بہت دور ہوتے گئے۔ اگرچہ یہ پورا سچ نہیں ہے کہ مسلمان بالکلیہ طور پر آج کے زمانے میں علم اور حکمت سے پیچھے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کا ویسا کردار آج کے زمانے میں نہیں ہے جیسا کہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا کردار ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جس تناسب سے پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی اور ممالک ہیں، اس تناسب سے مسلمانوں کا کنٹریبیوشن سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں تقریباً بہت کم معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال اس تمہیدی گفتگو کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو یہ بات باور کروائی جا سکے کہ مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں کسی زمانے میں پوری دنیا کے امام اور پوری دنیا کے پیشوا کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، اگرچہ آج کے زمانے میں معاملات کچھ الٹ ہیں۔ چنانچہ آج ہم ماضی کے زمانے سے آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں جس شخصیت کا ذکر آج بھی فخر کے ساتھ نہ صرف مسلمان کرتے ہیں بلکہ پوری یورپی اقوام بھی ان کی احسان مند ہیں۔ چنانچہ موجودہ زمانے کے اندر منطق، فلسفہ، حکمت اور اسی طرح طب کے شعبوں کو جو بنیادی معلومات حاصل ہیں، اس کے اندر اس شخصیت کا مرکزی کردار ہے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سی شخصیت ہے جس کے متعلق میں آپ کو پہیلیاں بجھوا رہا ہوں، تو آپ کا انتظار ختم کرتے ہوئے میں اس شخصیت کا تعارف کرواتا ہوں۔ اس شخصیت کا نام ابن سینا ہے، جن کا پورا نام ابو علی حسین بن عبداللہ ابن سینا ہے، جسے دنیا ایویسینا کے نام سے جانتی ہے۔ ماضی کے جھروکوں میں دیکھیں تو ایک نوجوان قیدی بادشاہ کا قیدی ہے جس نے علم کے بل پر اپنی رہائی خریدی۔ وہ بیمار بادشاہ کا علاج کرتا ہے اور پھر دربار اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ یہ کوئی انہونی داستان یا فرضی قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ ابن سینا 4 صدی ہجری کے عظیم فلسفی، طبیب اور دانشور تھے۔ ان کی شہرت کی بنیاد 2 کتابیں بنی، ایک الشفا جو کہ علم و فلسفہ کا دائرۃ المعارف یعنی انسائکلوپیڈیا ہے، اور دوسری القانون فی الطب، جس نے 700 برس تک یورپ اور مسلم دنیا میں طب کی نصابی شکل متعین کیے رکھی۔ پیدائش ان کی افسانہ بخارا کے قریب 370 ہجری میں ہوتی ہے، جو کہ عیسوی اعتبار سے 980 عیسوی کا سن بنتا ہے۔ باپ اسماعیل سامانی دربار سے وابستہ اور ماں ستارہ بچپن ہی میں قرآن کریم حفظ کیا۔ منطق، ریاضی اور فقہ پڑھی استاد ابو الحسن النتیلی سے فلسفہ اور طبیعات کی بنیادی مباحث سیکھی۔ 16-17 برس کی عمر میں طب میں ایسا کمال کیا کہ بخارا کے بڑے بڑے اطباء اور ڈاکٹروں میں ممتاز ہو گئے۔ سامانی حکمران نوح بن منصور بیمار پڑ گیا۔ ابن سینا نے علاج کیا، انعام میں شاہی کتب خانے کے دروازے ان پر کھل گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں ہر فن کی ایسی کتابیں دیکھیں جو اور کہیں نہ تھیں۔ یہی ذخیرہ ان کی غیر معمولی وسعت علم کی بنیاد بنا۔
سامانی سلطنت کے زوال کے بعد سیاسی ہنگامے شروع ہوئے، کبھی غزنین کی راہ، کبھی جرجان کی، اور کبھی رے کی، کبھی قزوین اور کبھی ہمدان، اور پھر اصفہان۔ ہر جگہ علم، درس اور تصنیف ساتھ رہی۔ ہمدان میں امیر لشکر شمس الدولہ کے دربار سے وابستہ ہوئے، وزارت بھی کی، مگر دربار کی سیاست، رقابتیں اور پھر قید ایک عالم کی زندگانی کا تلخ باب بن جاتا ہے۔ آخر کار اصفہان پہنچے، جہاں علاء الدولہ نے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ اگر ہم ابن سینا کے علمی تبحر کی بات کریں تو ابن سینا نے 200 سے زائد رسائل اور کتابیں لکھی ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق 250 سے زائد ہیں۔ چنانچہ ان میں موضوعات کیا ہیں؟ چنانچہ وہ موضوعات منطق، طبیعات، مابعد طبیعیات، ریاضی، نجوم یعنی آسٹرولوجی، موسیقی، طب یعنی میڈیکل، نفسیات، اسی طرح زبان اور ادب، گویا کہ ایک مکمل یونیورسٹی ایک ہی شخص کے اندر موجود تھی۔ جیسا کہ شروع میں آپ کے سامنے بیان ہوا کہ ابن سینا کی کتاب الشفا، نام تو اس کا شفا ہے، مگر یہ کتاب طب یعنی میڈیکل کی نہیں ہے۔ یہ فلسفہ اور سائنس کا عظیم انسائکلوپیڈیا ہے، جس کے 4 بڑے حصے ہیں: منطق، علم کی درستگی کے قواعد; دوسرا طبیعیات، حرکت، زمان و مکان اور سببیت کے اسباب; ریاضی، ہندسہ، حساب اور موسیقی وغیرہ; اور الہیات یعنی مابعد طبیعیات، واجب الوجود، ممکن الوجود اور علت اولیٰ وغیرہ۔ یہی وہ مباحث ہیں جنہوں نے بعد کی صدیوں میں مسلم اور یورپی مفکرین کو متاثر کیا۔ یہ جتنی بھی اصطلاحات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان میں سے شاید کچھ اصطلاحات آپ جانتے ہوں، لیکن جو لوگ منطق، فلسفہ کو پڑھ چکے ہیں اور اسی طرح ریاضی یعنی میتھمیٹکس کو جانتے ہیں، وہ لوگ ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ابن سینا کی دوسری کتاب، جو کہ ان کی مشہوری اور ان کی ناموری کا اصل سبب ہے، اس کا نام ہے القانون۔ القانون فی الطب 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اصول طب، ادویہ، ادویہ مفردہ، امراض جزئیہ یعنی جسمانی نظاموں کے امراض، امراض عمومی اور جراحی یعنی آپریشن، اور ادویہ مرتبہ۔ یہ کتاب قرون وسطیٰ کے طبی جامعات یعنی اندلس سے مونپیلیے اور پیڈو تک نصاب میں رہی۔ تشخیص یعنی ڈائیگنوسس، نبض و پیشاب کی تحلیل، تجربہ اور مشاہدہ کی قدر، ابن سینا نے طب کو نظری کے ساتھ کلینیکل بنیاد بھی فراہم کی۔ اسی طرح ابن سینا کے سائنسی اور فلسفیانہ نظریات کو اگر ہم ایک خلاصے کے ساتھ بیان کریں تو وہ کچھ یوں بنتے ہیں کہ سببیت و امکان، واجب الوجود یعنی نیسیسری بینگ بمقابلہ ممکن الوجود، مابعد طبیعیات کا کلاسیکی فریم ورک، نفس و شعور، مشہور ہو اڑتا ہوا آدمی یعنی فلائنگ مین، تجربہ، اگر انسان مولک ہو، حسی روابط منقطع ہوں، تب بھی میں ہوں کا شعور قائم رہتا ہے، خود آگاہی نفس کی دلیل ہے۔ اسی طرح طبی نفسیات کی اگر بات کریں تو مزاج، عادات اور ذہنی کیفیتوں کا جسم پر اثر، ابتدائی نفسیاتی معائنات کی جھلک، طبیعیات، حرکت و کسر اور میل جیسے تصورات جنہوں نے بعد کی بحثوں کو راستہ دکھایا۔ اسی طرح ابن سینا کے نظریات پر امام غزالی نے تحافت الفلاسفہ میں کچھ تنقید بھی کی ہے، جس پر بعد نے ابن رشد نے جواب بھی دیا۔ یہ مکالمہ اسلامی فکر کی تاریخ میں سنگ میل ہے، اختلاف مگر علم کے آداب کے ساتھ ہے۔ اگر ہم ابن سینا کی شخصیت اور اسلوب زندگی پر بات کریں تو تیز ذہانت، غیر معمولی محنت، شعر و ادب سے شغف، راتوں کو مطالعہ اور پیچیدہ مسئلہ اٹک جائے تو وضو، 2 رکعت اور پھر نئی توفیق، ایسا تذکرہ تراجم میں ملتا ہے۔ سفر سیاست، بیماری، سب کے باوجود قلم کبھی رکا نہیں۔ ابن سینا کی اگر ہم بات کریں تو ان کی زندگی کے آخری ایام کہاں پر گزرے؟ چنانچہ ان کے آخری برس ہمدان میں گزرے، جو کہ ایران کا ایک علاقہ ہے۔ مسلسل صبر اور علالت نے نڈھال کیا۔ اسی طرح 1037 عیسوی 428 ہجری میں وفات پائی۔ مزار ہمدان میں آج بھی علمی تاریخ کے زائرین کو آواز دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ہم خلاصتاً ابن سینا کی وراثت اور اثرات کی بات کریں تو طب میں القانون نے ایویڈنس اورینٹڈ طرز فکر کو جنم دیا۔ فلسفے میں واجب ممکن کی مباحث اور عقلی برہان کی روایت آگے بڑھی۔ لاطینی ترجموں نے یورپ کی جامعات میں ابن سینا کو ایویسینا کے نام سے امر کر دیا، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گئے۔ ایران، وسط ایشیا، بر صغیر، ہر جگہ ان کے تذکرے، اقتباسات اور اثرات کے سلسلے ملتے ہیں۔ ابن سینا اس بات کی علامت ہیں کہ علم سرحدوں سے بڑا ہوتا ہے۔ بخارا کا وہ نوجوان جو لائبریری میں ڈوبا رہتا تھا، آج بھی ہماری فکری لائبریریوں کے باب کھولتا ہے۔ سوال یہی ہے، ہم اپنی لائبریری، اپنے ذہن کو کتنا روشن رکھتے ہیں؟
سامعین گرامی، آپ نے ابن سینا کا مختصر سا تذکرہ سنا۔ امید ہے کہ آپ کو ابن سینا کے متعلق جان کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنا ہوگا۔ مزید ایسی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔